بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، حضور قبلہ استاذ مکرم سیدی مفتی اعظم حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی محمد اشفاق احمد رضوی قادری قدس سرہ العزیز کے پیارے صاحبزادگان، انتہائی واجب القدر عزیز طلباء کرام، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ضلع خانوال میں واقع دین متین کی مقدس اور مبارک تعلیمات کو زندہ رکھنے، ان تعلیمات کو انسانیت میں پھیلانے کے عظیم مرکز مدرسہ غوثیہ جامع العلوم خانوال کی آج کی اس بابرکت تقریب سعید، جو کہ طلباء کرام کی دستار بندی کے حوالے سے منعقد فرمائی گئی ہے، ہم سب اس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے اس مرکز دین اور ہماری اس مادر علمی کو اللہ پاک ہمیشہ ترقی اور عروج عطا فرمائے، یہاں کے فیضان کو اللہ پاک عام سے عام فرمائے، اور جن ہماری اکابر ہستیوں نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر اپنے دور کے اندر ایک طویل عرصے تک ہمارے استاذ مکرم حضور مفتی اعظم پیر طریقت راہبر شریعت اور جس ہستی کے متعلق بڑی بڑی اکابر شخصیات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل شانہ نے حضور مفتی صاحب علیہ رحمت کو جتنے علم سے نوازا، اللہ پاک نے اس سے بڑھ کر ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ جامعہ نظامیہ لاہور کے اندر جب قبلہ استاذ صاحب نے ہی رکا عطا فرمایا تھا اور میں وہاں پر حاضر ہوا اور خانوال کا ذکر ہوا، تو حضور مفتی اعظم پاکستان ہمارے استاذ مکرم حضور سیدی علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہماری ملت کے عظیم محسنین شخصیات میں ہیں، تو آپ نے جیسے ہی خانوال کا تذکرہ میری زبان سے سنا کہ میں خانوال سے حاضر ہو چکے، وہ درمیانے سال تھا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ وہاں تو ہمارے پیر بھائی بھی ہیں اور ہمارے نیک اور صالح ترین درد مند دل رکھنے والی ہستی مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور میں آپ سے بھی پڑھتا رہا ہوں، آپ ہمارے استاذ مکرم ہیں، تو الغرض پھر ہمیشہ خانوال کے ضلع میں سے میرا خیال یہ ہے، میرے ذہن میں یہاں تک آ رہا ہے کہ میں اکیلا طالب العلم تھا، لیکن اس لیے مجھ پر شفقت کی جاتی تھی کہ الحمدللہ تعالی حضور استاذ مکرم سیدی علامہ مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاقے سے بھی اور پھر آپ سے پڑھنے کی نسبت اور شرف حاصل تھا۔ اسی طریقے سے میں نے خانوال کے اندر بڑی بڑی اکابر سکہ ہستیوں سے بارہا یہ بات سنی ہے کہ حضور غزالی زمان راضی دوراں سید العلماء الراسخین امام اہل سنت حضور سیدی علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غریب نواز قدس سرہ العزیز، آپ بالکل اپنی حیات طیبہ دنیاوی مبارک کے آخری سال میں، جبکہ آپ شدید تکلیف میں تھے، دل کا مسئلہ تھا اور عالم پیری نکاحت اور دوف کا عالم،
اور کافی سارے اہل محبت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ سے وقت لے رہے تھے، لیکن آپ ہر ایک سے معذرت فرما رہے تھے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت اور عنایت کے ساتھ عذر پیش کرتے تھے کہ میں اب حاضر نہیں ہو سکتا، نہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ اور کتنی بڑی بڑی شخصیات یہ درخواست لے کر اس وقت ملتان شریف میں آپ کے آستان تقدس نشان درگاہ کاظمیہ میں حاضر تھیں، لیکن آپ سب کو عذر پیش فرما رہے تھے، اور جیسے کہ بڑی کریم ہستی تھے تو آپ معذرت فرما رہے تھے بڑی شفقت کے ساتھ۔ اور اتنے میں حضور استاذ مکرم سیدی مفتی اعظم استاذ العلماء حضور سیدی علامہ مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور غزالی زماں کی خدمت میں آپ نے قدم رنجا فرمایا تو بڑی شفقت فرمائی حضور غزالی زماں نے، اور بڑی عنایات اور ابتدائی گفتگو کے بعد جب فرمایا کہ مولانا آپ کیسے تشریف لائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور ہم سارے خانے وال والے یہ احباب بھی میرے ساتھ ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر کرم فرمائیں اور آپ ٹائم عطا فرمائیں اور تشریف لائیں، اور اپنے خطاب دل نواز سے بھی آپ ہمیں فیض یاب فرمائیں۔ تو آپ نے توجہ فرمائی اور فرمایا کہ جی ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ یعنی بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے اہل محبت تھے اور آپ کے مریدین اور آپ کے سلسلہ مقدسہ میں داخل، لیکن آپ نے سب کے آگے عذر رکھا، معذرت فرمائی، کسی کو ٹائم عطا نہیں فرمایا۔ اور لیکن جب حضور مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا جی میں بالکل آؤں گا، کون سی تاریخ ہے، وہ ساری اپنے خادم کو نوٹ کرنے کا۔ تو وہ باقی سارے لوگ جو تھے وہ حیران بھی ہوئے، اور ساتھ ظاہر ہے کہ سوال اٹھنا تھا، عین ممکن ہے کچھ لب و لہجے میں شکایت بھی در آتی، تو آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا اس سوال مقدر کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ جو مفتی صاحب ہیں نا، تو یہ ہمارے نیک اور صالح ترین علماء میں سے ہیں، تو میں ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں تو اپنے چونکہ کانوں سے حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ سیدی مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے قبلہ استاذوں کے متعلق الفاظ سن چکا تھا، اور سب جانتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم پاکستان استاذ العلماء علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب علیہ رحمت وہ کتنی ایک متوازن شخصیت اور پھر کتنی سخت جو ہے اصولوں پر کاربند شخصیت تھیں، لیکن انہوں نے جس طریقے سے استادوں کو خراج تحسین پیش کیا، تو بے شک یہ ادارہ مدرسہ غوثیہ جامع العلوم خانے وال، ہماری بڑی بڑی اکابر ہستیاں، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا عبد القادر سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات، اور اس دور میں جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی خانے وال کے اندر اکابر ہستیوں نے، جن میں سادات کرام آل رسول اللہ السلام کی ہستیاں بھی ہیں، دیگر بھی اہل خانے وال ہیں، سنگ بنیاد رکھا۔ لیکن پوری دنیا کے اندر اس ادارے کو بام عروج تک پہنچانے والی ہستی ہیں تو وہ حضور استاذ مکرم علامہ سیدی مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات و برکات ہے۔ اللہ پاک قبلہ استاذ مکرم کے درجات عالیہ ہر آن ہر لمحہ اپنی بارگاہ اقدس میں بلند سے بلند تر رکھے، اور ایسی عالم با عمل، ایسی عظیم علمی، فکری، روحانی، عملی، اور پھر صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ ہمیشہ ہم دیکھتے رہے کہ عملی طور پر اہل سنت و جماعت کے لیے جو درد بندی اور دین اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک ان کے ان جملہ امور و معاملات کا ہمیشہ ان کو بہترین اجر اور صلہ عطا فرماتا رہے، آپ کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر جس بھی مرد و عورت کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی کا اور ہر قسم کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنے دین متین، دین اسلام کا علم، شعور، آگہی، دین کی فکر اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب العلم میں حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرن، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے،
خیرن کے اوپر جو تنوین ہے دو زبر، اس میں دو احتمال موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ تنوین برائے تنکیر بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تنوین برائے تعظیم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تنوین برائے تنکیر ہے نکرہ کے لیے تو نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرن، ہر وہ میرا امتی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ہمہ قسم کی خیر کا، اس کو دین کا فقیہ اور دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ اور اگر یہ خیرن کے اوپر تنوین برائے تعظیم ہے تو عظم یعظم تعظیماً وہ ہوتی ہے معظم کی بڑائی عظمت بیان کرنے کے لیے، پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ من یرد اللہ بہ خیرن، تمام کی تمام امت میں اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ سب سے بڑی خیر اور سب سے بڑی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو میرے دین کا فقیہ اور عالم بنا دیتا ہے۔ اور چونکہ دونوں معنی ہی اپنی جگہ کے اوپر بالکل برحق ہیں، لہٰذا محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان گرامی کا نتیجہ یہ ہے کہ جو علماء ربانیین ہیں، ٹھیک ہے جی، علماء سو نہیں، کیونکہ علماء بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں۔ کئی وہ ہیں کہ اضلہ اللہ علی علم کی تعبیر ہے، ان کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، لیکن وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف، بد عقیدگی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جو علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، ان کے متعلق محبوب کریم علیہ السلام کے اس فرمان گرامی سے واضح ہو رہا ہے کہ جو عالم ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی خیر بھی اس کو عطا فرمائی ہوئی ہے، اور تمام خیر کے اندر جو سب سے بڑی خیر ہے وہ بھی اس عالم ربانی کے پاس ہے۔ پھر حدیث صحیح میں جو الفاظ من یرد اللہ ارادہ یرید و ارادتن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہیں، یعنی وجود، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، حیات، تو یہ صفات الہی کی چونکہ دو قسمیں ہمارے ائمہ عقائد، ائمہ علم کلام کے نزدیک، ایک ہے صفات ذاتیہ اور دوسری ہیں صفات فعلیہ۔ اللہ تعالیٰ کا محیی ہونا، لوگوں کو زندگی عطا فرمانا، زندہ کرنا، ممیت، لوگوں کو مارنا، رزاق، لوگوں کو رزق عطا فرمانا، خلاق، خالق، خلق کرنا مخلوقات، یہ تمام کی تمام صفات جو ہیں یہ صفات فعلیہ ہیں۔ لیکن وجود، حیات، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، یہ جو صفات ہیں تو یہ صفات ذاتیہ ہیں۔ اللہ پاک کی ذات بھی قدیم، اس کی مبارک صفات بھی قدیم، اور جب ارادہ اللہ پاک کی صفت قدیم ہے تو معنی یہ ہے کہ چونکہ ہر چیز کا ایک ہے وجود خارجی، ہم یہ جو عالم دنیا میں اب بیٹھے ہوئے ہیں ہم خارجی وجود کے ساتھ موجود ہیں، اور ایک ہے وجود علمی، اللہ پاک علم بھی تو اللہ پاک کی صفات ذاتیہ میں، اللہ پاک کا علم بھی صفات ذاتیہ میں ہے، قدیم ہے، علم ازلی ہے۔ تو بھائی جس طریقے سے آپ نے مکان بنانا ہو، ہاں جی، میونسپل کمیٹی کی حدود کے اندر باہر بھی بنانا ہو تو قانون کی پابندی کرنی چاہیے، تو آپ جناب ایک پلاٹ خریدتے ہیں، اس کے بعد آپ آرکیٹیکٹ اور نقشہ نویس کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس کا نقشہ بنوایا جائے جو بالکل ملکی قانون کے مطابق ہو، تاکہ یہ نقشہ پاس ہو جائے اور مجھے سرکاری طور پر مکان بنانے کی اجازت مل جائے۔ اور مکان بننے کے بعد بھی جب کبھی سروے ہو، متعلقہ تعمیرات کے محکمے کے لوگ آئیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات کو چلانے والا جتنا ہمارا محکمہ ہاؤسنگ ہے، وہ کبھی آ کر میرے مکان کو گرا نہ ڈالے، اتنا خرچہ ہوا کھڑا اور پھر سارے کا سارا زمین بوس نہ ہو جائے، تو پھر لازم ہے کہ ملکی قانون کی پابندی کی جائے۔ تو آپ پہلے آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، نقشہ نویس اس کو پیمائش دیتے ہیں، 10 مرلہ ہے جی، 5 مرلہ ہے، وہاں اس طرح کا مکان جس میں اتنی گنجائش ہو، تو نقشہ نویس جو ہے وہ بالکل ملکی قانون کو مد نظر رکھتا ہے، آکسیجن بھی اس میں تازہ آ سکے، روشنی بھی آ سکے، سارے صحت کے معاملات کو مد نظر رکھتا ہے، اور آپ کے مکان کا ایک نقشہ، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ
کچی پینسل کے ساتھ کاغذ کے اوپر ساری پیمائشیں لینے کے بعد، آپ کے پلاٹ کا وزٹ اور دورہ کرنے کے بعد، وہ کچی پینسل سے جب لکیریں اپنے علم فن کی روشنی میں لگاتا ہے تو وہ آپ کا پلاٹ دیکھنے کے بعد اور پیمائشیں لینے کے بعد وہ جیسا جیسا مکان آپ نے کہا تھا وہ پہلے اس کی ذہن کے اندر ایک تصویر اور شکل بناتا ہے۔ تو وہ جو پورے آپ نے کہا جی ڈبل سٹوری مکان ہونا چاہیے، 3 منزلہ مکان ہونا چاہیے، وہ بالکل کمرہ اس جگہ خوابگاہ ہے، اس جگہ اس کا ڈرائنگ روم اور بیٹھک ہے، اس جگہ جناب اس کا گیراج گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے، اس جگہ جناب واش رومز ہیں، یہ ساری آپ چیزیں بتا دیتے ہیں اور وہ گنجائش کے مطابق سارے نقشے بناتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلے وہ 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ مکان اس کے ذہن میں آتا ہے، اس کی پوری شکل صورت تصویر، اور پھر جو ہے وہ کاغذ کے اوپر منتقل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ جو اس کے ذہن کے اندر مکان کی آئی ہے تصویر، یا آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں، ماشاءاللہ علماء ہیں، طلباء ہیں، اساتذہ کرام ذمے لگاتے ہیں، آپ جو کچھ مضمون ایک پہلے تیار کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، تیار کرنے کے بعد پھر اس کو لکھنے سے پہلے پوری اس کی ذہن میں ایک ترتیب لے کر آتے ہیں، تو وہ مضمون جو آپ کے ذہن کے اندر آ چکا ہے، نقشہ نویس کے ذہن میں جو پورے مکان کا عکس آ چکا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وجود ذہنی۔ اللہ پاک ذہن، دماغ، عقل، ان چیزوں سے ماورا اور پاک ذات ببرکات ہے، وہاں صرف علم کا اطلاق ہوتا ہے، ذہن عقل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی کائنات ہے نا، یہ ساری کی ساری اللہ کے علم ازلی میں پہلے موجود ہے۔ وہ جو نقشہ نویس کے ذہن میں پہلے مکان کا سارا سلسلہ آ جاتا ہے، جس کو وجود ذہنی بھی کہتے ہیں، وجود علمی بھی کہتے ہیں، اور جن کو ہمارے صوفیاء کرام اہل حقیقت، اہل معرفت اور اہل حقائق اس کو اعیان ثابتہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی مخلوقات آ رہی ہیں وجود کے اندر اور عالم خارج میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ازل سے ہی اللہ پاک کے علم ازلی کے اندر موجود ہیں، اعیان ثابتہ کی صورت میں، وجود ذہنی کی صورت میں۔ اب جب یہ چیز آپ پر واضح ہو گئی تو اب بخاری شریف کی اس حدیث پاک کو دوبارہ آپ سماعت فرمائیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرن، اللہ تبارک و تعالی میرے جس امتی مرد اور عورت کے ساتھ ہر قسم کی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ہر قسم کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اور ارادہ تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت ذاتی، صفت ازلی، ٹھیک ہے جی۔ نتیجہ کیا ہے کہ علماء تمام کی تمام امت میں وہ ممتاز ہستیاں ہیں، وہ منفرد ہستیاں ہیں، اور جو طلباء کرام ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے۔ آپ جتنوں کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ قرآن پاک ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، پھر آپ درس نظامی کر رہے ہیں، قرآن کے عالم بن رہے ہیں، سیرت طیبہ اور حدیث مبارکہ کے آپ عالم اور اسلام کی تعلیمات کے عالم بن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ازل جب زمین پیدا نہیں ہوئی تھی، آسمان پیدا نہیں ہوا تھا، عالم خارج میں سے کچھ بھی اللہ نے ابھی پیدا نہیں فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر آپ نے اس دور میں پیدا ہونا تھا، لیکن اس کے علم میں تو آیان ثابت اور وجود علمی کے طور پر آپ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے آپ کے ساتھ سب سے بڑی خیر کا ارادہ فرمایا ہوا ہے، اپنے دین کے زندہ رکھنے کے لیے، قرآن کا نور آگے پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کو اللہ نے اپنے علم ازلی میں اس وقت سے منتخب کیا ہوا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا جب میں انسان کو پیدا کروں گا، میں اپنے محبوب کو سب انبیاء کے آخر پر بھیجوں گا، اور یہ میرے بندے ہوں گے، اس دور کے اندر ان کو بھیجوں گا۔ میرے دین کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہوگی، علم کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہوگی، آگے پہنچانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ جتنے آج طلباء مدرسہ غوثیہ جامع العلوم میں فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، دیگر جو پڑھ رہے ہیں، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو پیدا ہی شروع سے اپنے علم ازلی میں اپنے دین کے لیے کیا ہے۔ تو یہ شرف ہر ایک کو نہیں ملتا، اور پھر ہمارے دین میں تو علم کا مقام تمام کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں تک دیکھیے کہ یہ جو خاندانی نسبت ہوتی ہے، اس کو اسلام کے اندر جزوی فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔
جو استادوں کے فیض سے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا آج ساتھ ساتھ آپ کی بارگاہ اقدس میں بھی نذرانہ ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی آج کی یہ بابرکت محفل اقدس قائم ہے، طلباء کی دستار بندی کے ساتھ ساتھ اس کریم ہستی کے فیض سے میں عرض کروں طالب علم آپ کی خدمت میں کہ یاد رکھیے کہ یہ جو خاندانی نسبت ہے اس کو ہمارے دین نے جزوی فضیلت قرار دیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پاکیزہ نسبت کی وجہ سے خاندان بنی ہاشم جو ہے وہ اولین و آخرین تمام کے تمام خاندانوں میں وہ افضل و اعلیٰ خاندان ہے، خاندان بنی ہاشم، میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا خاندان مقدس۔ لیکن اب قرآن اور حدیث نے جو اصول عطا فرمایا ہے، بنی ہاشم میں ہونا، میرے کریم آقا علیہ السلام کی اولاد امجاد میں ہونا، آپ کے گھرانہ مقدس میں شامل ہونا، یہ چیز جزوی فضیلت ہے۔ جو عمومی اور کلی فضیلت ہے نا، وہ علم ہے اور تقوی ہے ایمان کے ساتھ۔ قرآن پاک میں موجود ہے 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم تمام کے تمام انسانوں کو ایک مرد آدم علیہ السلام، انثی ایک عورت حوا علیہ السلام میں سے پیدا فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہارے خاندان، تمہاری قومیں، تمہارے قبیلے، تمہاری برادریاں بنائیں۔ کیوں بنائی؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، کہاں ہمارا نکاح ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا، وراثت کن کو پہنچے گی، کن کو۔ فرمایا میں اللہ سمجھ دوں، میں بے نیاز ہوں، میں ہر احتیاج اور ضرورت سے پاک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تمہارے قومیں، برادریاں، قبیلے بنانے کی، یہ تمہاری ضروریات تھیں زندگی کو کامیاب گزارنے کے لیے، تمہاری ضرورت کے پیش نظر ہم نے تمہاری قومیں، قبیلے، خاندان بنائے۔ آگے فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مجھ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ نہیں ہوگا جو سب سے بڑے خاندان کا فرد ہوگا، نہیں، انا حرف مشبہ بالفعل ہے جو مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے آتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا نحو میر، جب استادوں سے ماشاءاللہ آپ نے پڑھی تو انا، انا کا انا، لاکننا، لیتا، لعلہ، ناصب اسمند و رافع در خبر زد ما ولا، پڑھا ہے نا جی؟ یہ دیکھیں استادوں نے ہمیں یاد، سفید بال ہو گئے لیکن ہمیں ابھی تک یاد ہیں یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب طلباء کرام کو زیادہ سے زیادہ قوت حافظہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، دین کا سچا خادم بنائے، اور اس ادارے میں حضور استاذ مکرم حضور مفتی اعظم علامہ سیدی مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیوں کا اخراج۔ جی خوش آمدید، خوش آمدید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جگر گوشہ حضور مفتی اعظم پاکستان۔ جی ٹھیک، میں مکمل کرتا ہوں، اجازت دی حضور، میں مکمل کروں۔ یہ بہت شکر ہے، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے حضور مفتی اعظم استاذ مکرم حضور سیدی علامہ مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب کے آپ زیب سجادہ نشین اور خلف نشین حضور صاحبزادہ والا شان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ قبلہ مولانا حافظ محمد مبشر اقبال جمیل چشتی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے قدم رنجا فرمایا، اللہ پاک صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کے سائے میں ہمیشہ برکات کا سلسلہ جاری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے استادوں کی نشانیوں کو دین و دنیا کی ہمیشہ ہر خیر اور بھلائی عطا فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ تو فرمایا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ہر ایک کا انفرادی طور پر الگ الگ ہمیشہ علم بھی رکھنے والا ہے، اور ہر ایک کے ظاہر و باطن کی ہمیشہ خبر بھی رکھنے والا ہے۔ تو یہاں قرآن پاک کا اصول ہے دیا ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر چونکہ تقوی کی حقیقت ہے الاتیان بما امر اللہ تعالی ورسولہ علیہ الصلاۃ والسلام والانتہاء عما نہی اللہ تعالی ورسولہ علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا، اس کو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ وقت پر بجا لانا، اور ہر وہ چیز، بات، عمل، قدم جس سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا، اس سے پورے صدق کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے رک جانا۔ تو معمورات کو وقت پر بجا لانا، منہیات اور ممنوع چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی کی بنیاد۔ تو اللہ تعالیٰ کہ دین کا اگر ہمیں علم نہیں ہوگا کہ کس کس کام کا اللہ اور اس کے محبوب نے حکم دیا، کس کس چیز سے منع کیا، تو پھر ہم کیسے وہ چیزیں کریں گے یا ممنوع چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے پھر تقوی کی بنیاد بھی علم کے اوپر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مقام پر قرآن پاک میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یہاں کلمہ استفہام ہے، آیت بینہ جو ہے وہ مارد سوال کے اندر ہے، انشائیہ کلام ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون، میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، کیا وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور ان کے بالمقابل وہ لوگ جو علم سے خالی ہیں، تو کیا بے علم کبھی علم والوں کی برابری کر سکتے ہیں؟ یہاں چونکہ یہ استفہام انکاری ہے، اس لیے آیت بینہ کا معنی یہ ہے کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بے علم، چاہے وہ جتنا حسن و جمال والا ہو، وہ جتنا مال و دولت والا ہو، وہ زمین کے اوپر جتنا غلبہ اور اقتدار رکھنے والا ہو، جتنی بھی دنیاوی نعمتیں اس کے پاس ہو جائیں، لیکن جن کے سینوں کے اندر علم شریعت مبارکہ موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں بے علم کسی بھی علم والے کی برابری کبھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر علم اور تقوی جو ہے نا، یہ لازم و ملزوم، اور یہی دو چیزیں انا اکرمکم، اور ادھر فرمایا کہ کبھی بھی بے علم علم والوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو علم اور تقوی جو ہے تو یہ افضلیت کا، اکرم ہونے کا معیار قرآن نے بتا دیا۔ آخری بات کا آخری حصہ یہی چیز ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے واضح فرمائی۔ آپ صحیح مسلم شریف کتاب العلم میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، من بطا بہی عملہ لم یسرے بہی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، سست کر گیا، اس کا جو ایک خاندانی اور نسبی معاملہ ہے، فرمایا کہ اس کا نسب کبھی بھی اس کو تیز نہیں کرے گا، نہ اس کو آگے لے کر جائے گا۔ یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ایک ہے نسب، ایک ہے علم اور عمل۔ یہی چیز حضور امیر المومنین، مولا المسلمین، امام الاولیاء، سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا، شاہ مشکل کشا، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمائی۔ ہم جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت کی بھی معتبر کتب میں آپ کا یہ فرمان پوری صحت سے موجود ہے۔ علماء اہل تشیع میں جو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات عالیہ کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ میں دو جگہ پر آپ کا یہ فرمان گرامی موجود ہے کہ حضور امیر المومنین، مولا المسلمین، امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا، من ابطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ جائے گا، اس کا نسب کبھی بھی اس کو آگے لے کر نہیں جائے گا۔ اسی لیے ہم جو جمہور اہل اسلام ہیں، اہل سنت و جماعت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ہم مبالغوں سے، ہم غلو سے ان چیزوں میں بالکل پاک ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین
اور جو اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ہمیں اصول مرتب کر کے عطا کیے، ان کی روشنی میں کتاب و سنت سے بالکل یہ بات قطعی طور پر واضح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا خاندان مقدس وہ تمام کے تمام اولین و آخرین خاندان ہے انسانی میں سب سے افضل ہے۔ اس جزوی فضیلت میں کوئی دوسرا خاندان برابری کر ہی نہیں سکتا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے خاندان عالی وقار سے ہونا یہ کتاب و سنت کے اصولوں میں جزوی فضیلت ہے، اور کلی فضیلت کا معیار ایمان کے ساتھ علم اور تقوی کو عطا کیا گیا اور بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل ہمارے کئی نعت خوان بھائی وہ صرف اور صرف خاندانی نسبت مقدسہ کی وجہ سے حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء الاکابر امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، اور تفضیل کے مسئلے میں چلے جاتے ہیں۔ تفضیل گمراہی ہے، اور یہ چونکہ مسئلہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا بندہ شدید گمراہ اور ضال اور مدل ہوتا ہے جو حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا انکار کر جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھ لیجئے، اور پھر یہی مذہب محبوب کریم علیہ السلام کے تمام پیارے اہل بیت اطہار نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ سیر و اعلام النبلاء کی چوتھی جلد اور دوسری جلد اس کے اندر پوری صحت کے ساتھ دیکھیں گے کہ امام المحدثین امام محمد بن عثمان شمس الدین ذہبی جو 748 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں قد تواترت عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جتنے مبارک شاگردان ہیں، حضرت سیدنا علقمہ بن قیس، حضرت سیدنا سوید بن غفلہ، حضرت سیدنا سعید بن مسیب، حضرت سیدنا نجبہ، حضرت سیدنا نجی، ہاں جی، اور کتنی بڑی بڑی اکابر، 27 کا نام تو بالکل کتابوں کے اندر واضح طور پر آپ کے شاگردوں کا، اور 28ویں ہستی آپ کے پیارے فرزندوں میں حضور سیدنا محمد بن علی ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہیں۔ تو آپ کے جتنے بھی شاگردان اعظام ہیں اور آپ کی پیاری اولاد امجاد، وہ یہی مذہب آپ کا نقل کرتے ہیں کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب بھی اس مسئلے پر سوال کیا گیا تو حضور مولا کائنات کا یہی جواب آیا کہ انا خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، کہ انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد کائنات انسانی میں افضل ترین ہستی ہے تو پہلے نمبر پر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکات ہیں۔ ہمارے ائمہ محدثین میں امام عبد الرزاق بن حمام جو 211 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت کے براہ راست استاد ہیں، اور ان سے جب سوال کیا گیا حضور آپ انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی کس کو مانتے ہیں؟ قالا ابو بکرن، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات کو۔ تو پھر چونکہ ان کے بارے میں بالکل معروف ہے کہ وہ ہمارے ائمہ محدثین میں ایسی شخصیت ہے کہ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں آپ فنا کی تمام وادیوں کو طے کر کے بقا بے علین کے درجے کے اوپر فائز ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر امر اور معاملے میں آپ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اتنی محبت کا اظہار فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ کئی علماء نے لکھ دیا کہ کان الرجل شیعین، آپ تو شیعہ تھے۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمت، امام ذہبی، یہ بڑے بڑے اکابر ہستیاں لکھتے ہیں پھر آپ کے تذکرے میں کہ واللہ یحب الانصاف، اللہ پاک انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ الرجل لیسا بشیعین، وہ ہرگز شیعہ نہیں ہے، وہ اہل سنت کے امام ہیں، امام المحدثین ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور بالخصوص حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اسی
پس منظر میں جب آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد آپ کے عقیدے کے مطابق افضل ترین ہستی کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ تو سائل نے کہا این علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور آپ کے تو انگ انگ سے مولا مرتضیٰ کی محبت ٹپکتی ہے اور ایک ایک لفظ سے اور عمل سے، تو پھر حضرت مولا مرتضیٰ کہاں گئے اگر افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے؟ آپ نے فرمایا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ تواتر کے ساتھ حضور مولا مرتضیٰ کا یہی مذہب ہے۔ فرمایا انی لا احب ان اخر من السماء، اگر دو باتوں میں اختیار دیا جائے مجھے کہ ایک میں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مخالفت کرو، ورنہ ہم تمہیں ساتویں آسمان سے نیچے زمین پر گرا دیں گے اور فضا میں تمہارے ریزے ریزے ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا میں آسمان سے گرایا جانا اپنے متعلق قبول کر لوں گا، لیکن ان اخالفہ من یحبہ، جس سے میں اتنی بے پناہ محبت کرتا ہوں اس مولا مرتضیٰ کی مخالفت کروں، میں آسمان سے گرنا پسند کر لوں گا لیکن مولا کائنات کی مخالفت کبھی نہیں کروں گا۔ تو فرمایا ان سے محبت ہی تو مجھے جو ہے مجبور کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس ہستی کی مخالفت کروں؟ احبہ، جس ہستی سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو جس سے میں محبت بے پناہ کرتا ہوں میں اطاعت بھی تو اسی کی کروں گا، اسی کے عقیدے اور رہنمائی میں چلوں گا۔ تو فرمایا میرے پاس یہ ساری کی ساری سندیں موجود ہیں، میں نے جتنی بھی اسناد فرمایا میرے علم میں ان سب میں کہ حضور مولا کائنات کا مذہب یہی ہے کہ انا خیرن امت بعد نبیہا علیہ السلام ابو بکر و عمر، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات بالترتیب۔ الغرض نتیجہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دین میں جو افضلیت کا معیار وہ تقوی اور تقوی کی بنیاد بھی علم کے اوپر ہے، علم کی برابری دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ ہماری یہ سعادت ہے، خوش قسمتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین متین کے علم کے لیے چنا ہے، اور یہ جتنے بھی آج طلباء ہیں ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور آپ سے یقیناً اللہ پاک اس دور کے تقاضوں کے مطابق کام لے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اوپر کون سا وقت آیا ہوا ہے، ہاں جی، تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے حضرت علامہ اقبال کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے یہی بات جواہر لال نہرو سے جنوری 1936 میں کی تھی، اپریل 1938 میں ان کا وفات ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی صرف جو 500 آیات احکام ہیں آپ ان کا راسخ اور پورا علم حاصل کر لیجئے، اور اس کے بعد جو دنیا بھر کے زندہ مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل کا اگر آپ کو ادراک اور علم کامل ہے تو جب آپ دنیا کے سارے زندہ مسائل کو قرآن پر پیش کریں گے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو قدیم، کہ قرآن کتاب زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ ہر وہ صاحب علم و دانش جو اپنے دور کے تمام زندہ مسائل کو بھی جانتا ہے، وہ سیاسی اور انتظامی مسائل ہیں، علمی نظری اور فکری مسائل ہیں، وہ معاشی اور اقتصادی دنیا کے مسائل ہیں، زندہ مسائل، سماجی معاشرتی تہذیبی اخلاقی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں اگر وہ ان کا ادراک رکھتا ہے اور ان کو جانتا ہے اور پھر قرآن کی آیات احکام کا علم رکھتا ہے تو وہ کہے گا یہ کتاب زندہ ہے، آئی 1400 سال پہلے ہے لیکن میرے دور کے تمام مسائل کا عملی حل عطا فرما رہی ہے۔ اس لیے حضرت علامہ نے فرمایا یہ چونکہ دین مکمل ہے اور نئے نبی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اس طرح کے مسائل آ جائیں کہ جن کا حل نہ پہلے والی تعلیمات پیش کر سکیں اور نہ اس دور کی جتنی بھی دانش ہو، تمام مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اصحاب علم و دانش مل کے بیٹھ جائیں لیکن ان زندہ مسائل کا حل نہ کر سکے تو پھر نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارا دین تو الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل دین ہے۔ مطلب ہی دین کے مکمل ہونے کا یہ ہے کہ قیامت تک جن و انس کی زندگی میں جو بھی مسئلہ اور جو بھی چیلنج، جو بھی ایسا کوئی لا ینحل معاملہ آ سکتا ہے، آپ قرآن کی طرف جائیں گے، سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف جائیں گے، دین اسلام اور شریعت اسلام میں آپ کو ہر دور کے ہر بڑے سے بڑے مسئلے کا حل مل جائے گا عملی طور پر۔ اس لیے محبوب کی شان ختم نبوت بالکل برحق ہے، نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ جو
دنیا سمٹ گئی اور ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا تحفظ, دین اسلام پر آج جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں, اور ہماری درس گاہیں نشاور چیزوں کا جو ہے وہ ایک اڈا اور مقام بنا دی گئی, اور ہماری نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے اندرونی دشمن بھی سرگرم ہے اور بیرونی دشمن بھی سرگرم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے کالجز, یونیورسٹیاں, جن کی بڑی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمیں دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کے سارے امور بھی چلانے ہیں, لیکن آج وہاں الہاد کہ اللہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو میرے دوستو, آپ وہ منتخب بندے ہیں, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. آج اگر یونیورسٹی, کالج اور پوری دنیا میں اس کائنات کا ایک خالق ہے, اس کو بھی منوانا ہے تو دینی مدرسے کے طالب العلم نے منوانا ہے, قرآن کے عالم نے منوانا ہے, قرآن کے مفسر نے منوانا ہے, حدیث پاک کے فاضل اور حدیث پاک کے شارح نے, عقائد, علم کلام کے راسخ عالم نے یہ چیزیں منوانی ہیں. تو آپ ایک دستہ ہیں جس نے اسلام کی فکری, علمی اور نظری سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مرکز علم, مرکز دین کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے, اور اس وقت بھی جتنے بھی ہمارے احباب اس کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں, طلباء کرام کی خدمت کرتے ہیں, اساتذہ کرام کی خدمت کرتے ہیں, اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.